بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو ایپسیکس آن لائن اسپورٹس پروگرام۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹ، میں آپ کی ٹیچر مس مسرت ویک 6 کے لیکچر کے ساتھ۔ اسٹوڈنٹس، اس ویک ہم یونٹ نمبر 7 سٹارٹ کریں گے، یعنی پاکستان کے خارجہ تعلقات، اور ہمارے اس ویک کے ٹاپکس ہیں آبجیکٹیو آف پاکستان فارن پالیسی، پاکستان کی خارجہ پالیسی کے مقاصد، اینڈ سیکنڈ ٹاپک پاکستان ریلیشن ود نیبرنگ کنٹریز، پاک بھارت تعلقات اور پاک چین تعلقات، یعنی کہ پاکستان کے ہمسایہ ممالک کے ساتھ جو تعلقات ہیں اس میں ہم پاک بھارت تعلقات اور پاک چین تعلقات کے بارے میں پڑھیں گے۔ سب سے پہلے آپ کو میں تدریسی مقاصد کے بارے میں بتاتی ہوں۔ اس سبق کے مطالعے کے بعد طلباء اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کے مقاصد کو جان سکیں، نیز پاکستان کے اپنے ہمسایہ ممالک سے تعلقات کی نوعیت کو جان سکیں، اور پاک چین تعلقات پڑھنے کے بعد پاک چین دوستی کو وہ بہتر طریقے سے سمجھ پائیں گے، نیز مسئلہ کشمیر جیسے اہم مسئلے پر طلباء اپنے رائے کا اظہار کر سکیں گے۔ اسٹوڈنٹ، سب سے پہلے میں آپ کو خارجہ پالیسی کی ڈیفینیشن بتاتی ہوں کہ خارجہ پالیسی کسے کہتے ہیں۔ خارجہ پالیسی ایک ریاست دوسری ریاست سے تعلقات کے قیام میں کچھ بنیادی اصول اور مقاصد کو مد نظر رکھتی ہے۔ اس حوالے سے جو وہ پالیسی بناتی ہے اسے خارجہ پالیسی کہتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں خارجہ پالیسی بیرون ممالک سے تعلقات قائم کرنے، اسے فروغ دینے اور قومی مفاد کے حصول کے لیے بین الاقوامی سطح پر مناسب اقدامات اٹھانے کا نام خارجہ پالیسی ہے۔ پاکستان کی خارجہ پالیسی کے مقاصد 4 بنیادی مقاصد ہیں۔ نمبر 1، علاقائی خود مختاری اور سالمیت کا تحفظ۔ سیکنڈ ہے نظریاتی مقاصد۔ تھرڈ، اقتصادی ترقی، اینڈ فورتھ، ثقافتی ترقی۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتی ہوں علاقائی خود مختاری اور سالمیت کسے کہتے ہیں۔ پاکستان کی خارجہ پالیسی کا اہم اور بنیادی مقصد ملک کی سرحدوں، آزادی اور خود مختاری کی حفاظت کرنا ہے۔ پاکستان دنیا کے نقشے پہ ابھرا تو ضرورت اس امر کی تھی کہ اس کی سلامتی اور تحفظ کا مناسب بندوبست کیا جائے، لہٰذا پاکستان نے ملکی سلامتی کو خارجہ پالیسی کی بنیاد بنایا اور بیرون ممالک کے ساتھ تعلقات میں قومی سلامتی کو ہمیشہ تحفظ دیا۔ آج بھی پاکستان کی خارجہ پالیسی میں قومی سلامتی اس کا بنیادی نصب العین ہے، یعنی کہ پاکستان ہے تو ہم ہیں۔ ہمارا سیکنڈ ٹاپک جو اس کا پوائنٹ ہے نظریاتی مقاصد۔ نظریاتی مقاصد مین کہ پاکستان چونکہ ایک نظریے کی بنیاد پر وجود میں آیا، اس لیے ہم پاکستان کو ایک نظریاتی مملکت بھی بولتے ہیں، اور اس کے نظریے کی بنیاد ہے نظریہ اسلام، یعنی اسلام کی بنیاد پر پاکستان حاصل کیا گیا۔ پاکستان کی خارجہ پالیسی کا اہم مقصد پاکستان کی نظریاتی سرحدوں کا تحفظ ہے۔ پاکستان کا استحکام بھی نظریہ پاکستان میں چھپا ہے۔ یہ اپنے نظریے کا تحفظ اسلامی ممالک کے ساتھ بہتر تعلقات قائم کر کے ہی کر سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان کی ہمیشہ مسلم ممالک کے ساتھ تعلقات کی نوعیت کیا ہے؟ برادرانہ، کہ اسلامی اصولوں کے مطابق مسلم ممالک کے ساتھ پاکستان کی تعلقات برادرانہ نوعیت کے، جبکہ غیر مسلم ممالک کے ساتھ تعلقات کی نوعیت دوستانہ نوعیت کی ہے۔ نیکسٹ ہمارا پوائنٹ ہے تھرڈ، اقتصادی ترقی۔ اقتصادی لحاظ سے ترقی ہمیشہ کسی بھی ملک کی خارجہ پالیسی پہ بہت اہم اثر ڈالتی ہے۔ پاکستان چونکہ ایک ترقی پذیر ملک ہے اور معاشی طور پہ ترقی کرنا چاہتا ہے، لہٰذا پاکستان جو ہے ان تمام ممالک کے ساتھ تعلقات قائم کرنا چاہتا ہے جس کے ساتھ وہ تجارت کر کے اپنے آپ کو معاشی لحاظ سے، اقتصادی لحاظ سے یا اکنامکلی جو ہے وہ مضبوط کر سکے۔ لاسٹ پوائنٹ ہمارا ہے ثقافتی ترقی، یعنی کہ پاکستان کی ثقافت کو فروغ دینا، اور یہ ثقافت کسی بھی ملک کی ثقافت ہمیشہ اس کی خارجہ پالیسی پر اثر انداز ہوتی ہے۔ دوسری اقوام کی طرح پاکستان نے بھی اپنی ثقافت کی حفاظت اور اسے اجاگر کرنے کا حق حاصل رہا ہے۔ پاکستانی ثقافت چونکہ اسلامی اقتدار کی آئینہ دار ہے، اور ہماری ثقافت میں رواداری، احترام انسانیت، شرم و حیا جیسے عناصر شامل ہیں۔
لہٰذا ہم نے ایسے اپنے تمام ممالک کے ساتھ دوستانہ اور برادرانہ نوعیت قائم کیے، اور نہ صرف یہ بلکہ اپنی ثقافت کو بھی فروغ دیا۔ اس طرح پاکستانی ثقافت جو ہے وہ اس کا ایک بنیادی حصہ ہے۔ ہمارا نیکسٹ ٹاپک جو سیکنڈ ٹاپک ہے آج کا، وہ ہے پاکستان کے ہمسایہ ممالک کے ساتھ تعلقات۔ پاکستان کے ہمسایہ ممالک کے تعلقات میں سب سے پہلے جو ہم پڑھیں گے وہ ہے پاک چین تعلقات۔ چین جو کہ پاکستان کے شمال مشرق میں واقع ہے، اور چین کے ساتھ جو پاکستان کے بارڈر کی لمبائی ہے وہ 600 کلومیٹر ہے، اور چین کے صوبہ سنکیانگ کی سرحد جو ہے وہ گلگت بلتستان کے ذریعے جو ہے ہمارے شمالی علاقوں سے ملتی ہے۔ 1949 میں جب چین آزاد ہوا تو اس کے قیام کے چند ماہ بعد ہی پاکستان نے اسے تسلیم کر لیا، اور آغاز سے ہی دونوں ممالک دوستی کے رشتے میں بند گئے۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان نے چین کو اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل کے ادارے کا مستقل رکن بنانے کی مسلسل حمایت کی، اور 20 سال کی کوششوں کے بعد جا کر بالآخر کامیابی حاصل ہوئی۔ جنگی حمایت: انڈیا نے جب پاکستان پر 1965 کی جنگ مسلط کی تو چین نے پاکستان کے موقف کی کھل کر حمایت کی، اور پاکستان کی ہر لحاظ سے، فنی لحاظ سے، دفاعی لحاظ سے، معاشی لحاظ سے مدد کی۔ 71 کی جنگ میں بھی چین نے پاکستان کی ہر لحاظ سے مدد کی، یعنی کہ دونوں جنگوں میں اس نے اخلاقی، سیاسی، سفارتی، مالی اور دفاعی شعبوں میں ہماری مدد کی۔ پھر پاکستان کے ساتھ جو ہے مختلف قسم کے تعاون کے لیے اس نے معاہدات کیے۔ 1963 میں دونوں ملکوں کے درمیان ایئر ٹرانسپورٹ کا معاہدہ طے پایا۔ 1964 میں مسئلہ کشمیر کے موقف پر چین نے کھل کر پاکستان کی حمایت کی ہر فورم پر۔ چین کی مدد سے پاکستان اور چین کے درمیان شاہراہ ریشم کی جو ہے تعمیر ممکن ہو سکی، اور اس طرح ہمارا زمینی رابطہ پاسبل ہوا۔ شاہراہ ریشم کی لمبائی 900 کلومیٹر ہے۔ 1974 میں ہمارے جو دفاعی معاہدات ہم پڑھیں گے، 74 میں جب انڈیا نے صوبہ راجستھان میں جب اس نے ایٹمی پہلا دھماکہ کیا، اور اس طرح خطے میں ایک بے چینی کا سلسلہ شروع ہو گیا، تو تب چین اور پاکستان دونوں نے مل کر جو ہے اس مشکل سے نبرد آزما ہونے کے لیے معاہدات آپس میں کیے۔ اور پاکستان کو ہمیشہ چونکہ خطرہ تھا انڈیا سے، جو شروع سے ہی پاکستان کی تقسیم کے خلاف تھا، لہٰذا چین کی مدد سے کامرا میں جو ہے ایک ہیوی میکینیکل کمپلیکس ٹیکسلا اور ایروناٹک کمپلیکس کامرا، اور پاکستان واہ آرڈیننس فیکٹری جو ہے وہ واہ میں تعمیر کی گئی۔ KPK میں ہیوی انڈسٹری ہیوی میکینیکل کمپلیکس جو ہے وہ 273 ملین کی مدد سے جو ہے وہ بنا۔ پھر اس کے بعد سینڈک پروجیکٹ جو کہ بلوچستان میں لگایا گیا، جس کا مقصد تانبے کے ذخائر کی تلاش اور اس کے منصوبوں پر عمل درآمد میں مدد کرنا تھا۔ چین کی مدد سے جدید ریلوے کے نظام کو ترقی دیا گیا پاکستان میں، اور بین الاقوامی معیار کی قراقرم ایکسپریس کے نام سے ایک نئی ٹرین پاکستان میں متعارف کرائی گئی۔ ایٹمی شعبے میں بھی پاکستان کی اس نے بھرپور مدد کی، اور پاکستان میں ایٹمی بجلی گھر کی تعمیر میں چین نے پاکستان کی بھرپور مدد کی۔ دونوں ملکوں کے درمیان جو مثالی دوستی جو ہے وہ قائم ہوگی۔ 1974 سے لے کر اب تک پاکستان کا وہ بہترین دوست ہے جس نے ہر شعبے میں پاکستان کی مدد کی، چاہے وہ سائنسی کا شعبہ ہو، تعلیم کا شعبہ ہو، تجارت، دفاع یا کسی بھی تکنیکی شعبے، ہر میں اس نے پاکستان میں ہر لحاظ سے اس کے میں معاون اور مددگار ثابت ہوا ہے۔ دونوں ملکوں کے درمیان سی پیک جو ہے یہ ایک ایسا پروجیکٹ ہے جو شروع ہوا ہے، اور $46 ارب کا معاہدہ جو ہے طے پایا، جو چائنا سے لے کر گوادر تک راہداری جس کا مقصد تھا قائم کرنا تھا۔ ہمارا نیکسٹ ٹاپک جو ہے وہ ہے پاک بھارت تعلقات۔ جیسا کہ آپ جانتے ہو بچوں کہ انڈیا پاکستان کے مشرق میں واقع ہے۔ پاکستان کی تقسیم کے یعنی کہ برصغیر کی تقسیم کا یہ مخالف تھا، وہ نہیں چاہتا تھا پاکستان ایک آزاد ملک کی حیثیت سے دنیا کے نقشے پہ ابھرے۔
اس کے ساتھ ہماری جو ہے 1600 کلومیٹر لمبی سرحد ملتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے ساتھ مل کر انڈیا کے جو لیڈرز تھے انہوں نے پاکستان کے لیے بے تحاشا مسائل کھڑے کیے، جن میں سے ایک مسئلہ کشمیر جو ہے وہ بنیادی مسئلہ ہے۔ مسئلہ کشمیر، جب کشمیر چونکہ ایک ریاست تھی جموں اینڈ کشمیر، اور انہیں جب حق دیا گیا کہ وہ دونوں ملکوں کے ساتھ جس میں چاہیں اپنا حق استعمال کرتے ہوئے اس کے ساتھ شامل ہو جائیں۔ چونکہ بڑی تعداد میں مسلمان تھے لہٰذا وہ پاکستان کے ساتھ شامل ہونے چاہتے تھے، لیکن راجہ چونکہ حکمران راجہ وہ ڈوگر ہندو تھا، اس لیے اس نے اپنی آزاد حیثیت کو قائم رکھنے کا فیصلہ استعمال کیا۔ بعد ازاں اس نے جو ہے 75 لاکھ کے عوض کشمیر کو بیچ دیا، اور اس طرح خود جو ہے انڈیا چلا گیا، اور کشمیر نے گواسپور اور بٹالہ جو کہ ریڈ کلف کی ناانصافی کی وجہ سے اسے واحد زمینی راستہ مل گیا تھا، اس سے اپنی فوجیں کشمیر میں داخل کر دیں، اور سٹل ابھی تک یہ مسئلہ دونوں ملکوں کے درمیان ایک بڑا مسئلہ ہے جھگڑے کا۔ پھر اس کے بعد نہری پانی کا مسئلہ جو تھا وہ اس کو استعمال کرتے ہوئے بیراج جو دریائے راوی اور ستلج کے ہیڈ ورکس جو تھے فیروز پور اور مادھو پور ہیڈ ورکس جب انڈیا کے حوالے کر دیے تو اس نے پاکستان کے لیے نہری تنازع جو ہے وہ کھڑا کیا، اور جب دل چاہتا پانی ان دریاؤں کا روک لیتا، اور بالآخر 53-54 میں پاکستان میں بدترین قحط پڑا، اور 1960 میں پھر دونوں عالمی بینک کی مدد سے سندھ طاس معاہدہ طے پایا۔ اس معاہدے کے تحت 3 مشرقی دریا راوی، ستلج اور بیاس پر انڈیا کا حق تسلیم کیا گیا، اور 3 مغربی دریا جیلم، چناب اور سندھ پر پاکستان کا حق تسلیم کیا گیا۔ اس معاہدے کو کہتے ہیں سندھ طاس معاہدہ، جس کے تحت پاکستان میں دریائے سندھ پر تربیلا ڈیم اور دریائے جیلم پر مغلا ڈیم بنائے گئے۔ نیکسٹ، دونوں ملکوں کے درمیان آلریڈی میں بتا چکی ہوں 2 بڑی جنگیں، یعنی کہ 1965 اور 1971 کی جنگیں جو ہیں وہ لڑی گئی۔ 71 کی جنگ میں ہمارا مشرقی بازو انڈیا کی کوششوں سے ہم سے الگ ہو گیا اور بنگلہ دیش کے نام سے دنیا کے نقشے پہ ابھرا۔ 71 کی جنگ میں انڈیا نے 90,000 پاکستانی فوجی قید کر لیے تھے۔ پھر 1972 میں دونوں ملکوں کے درمیان شملہ کے مقام پر ایک معاہدہ ہوا جس میں دونوں ملکوں کے سربراہان نے شرکت کی، اور اس کا مقصد یہ تھا مذاکرات کے ذریعے اختلافات کو کم کیا جائے، اور اسی معاہدے میں پاکستان کے ان قیدیوں کی رہائی کا فیصلہ بھی عمل میں آیا، اور اس طرح یہ جنگی قیدی رہا ہوئے۔ بھارت نے 1974 میں جب راجستھان میں پہلا ایٹمی دھماکہ اپنا کیا تو اس طرح جنوبی ایشیا میں طاقت کا توازن بگڑ گیا۔ یوں پاکستان بھی ایٹمی دوڑ میں شامل ہونے کی اس نے کوششیں کی، اور ذوالفقار بھٹو کا دور تھا جب فرانس سے ایٹمی ری پروسیسنگ پلانٹ کے حصول کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے پلانٹ کی خریداری کا معاہدہ $10 کروڑ میں طے پایا، مگر جب عالمی ممالک نے فرانس پر دباؤ ڈالا اور فرانس اپنے معاہدے سے منحرف ہو گیا۔ 1988 میں پھر سے لے کر 2000 یعنی کہ سٹل ابھی تک مختلف حکومتیں، مختلف حکمران جو ہے وہ برسر اقتدار آئے، جن کے دور میں دونوں ملکوں کے درمیان حالات کو بہتر کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن جب انتہا پسند ہندو برسر اقتدار آتے ہیں تو وہ معاہدات سے منحرف ہو جاتے ہیں، اور اس طرح دونوں ملکوں کے درمیان جو ہے حالات کشیدگی اختیار کر جاتے ہیں۔ انڈیا نے کئی دفعہ جو ہے لائن آف کنٹرول کو عبور کرتے ہوئے پاکستان کی عوام پر حملہ کیا، اور پاکستانی فوج نے بھی اس کو منہ توڑ جواب دیا۔ یہی وجہ ہے کہ ابھی تک کارگل کی جنگ اور اس کے علاوہ ابھی جو حالیہ حالات کی کشیدگی ہے جس کی وجہ سے ایک جنگ ہر وقت جو ہے ایٹمی جنگ کا خطرہ منڈلا رہا ہے۔ اگرچہ عالمی طاقتیں اگر چاہیں تو وہ مسئلہ کشمیر کو حل کرنے پر زور دے سکتے ہیں، لیکن وہ انڈیا کو ناراض نہیں کرنا چاہتی۔ یہی وجہ ہے کہ یہ مسئلہ ہجوم کا تو پڑا ہوا ہے۔ اب اسٹوڈنٹ میں آپ کو جو بتاتی ہوں وہ ہے، آپ نے اپنی بک پہ آپ نے دیکھا 1988 سے 2000 کے درمیان جو حالات ہیں آپ اس کو پڑھیں گے تو مختلف سربراہان یعنی کہ بے نظیر دور، نواز شریف دور حکومت میں بھی معاہدات طے پائے۔ نواز شریف دور میں جو ہے اٹل بہاری واجپئی اور وزیر اعظم آئی کے گجرال جب پاکستان میں آئے تو انہوں نے بھی معاہدات کیے، لیکن جب مسئلہ کشمیر کی بات آتی ہے تو وہ حالات پھر اسی طرح بگڑ جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جنرل مشرف کے دور میں بھی معاہدات ہوئے،
لیکن مسئلہ کشمیر کی بات پر پھر حالات سرد میری کا شکار ہو گئے۔ اسٹوڈنٹس، جب تک مسئلہ کشمیر نہیں حل ہوگا اس وقت تک جو ہے دنیا میں یا خطے میں، جنوبی ایشیا کے خطے میں امن قائم نہیں ہو سکتا، اور یہ تبھی ممکن ہے جب انڈیا خود اس سلسلے میں کوشش کرے گا۔ اب میں آپ کو بتاتی ہوں ہوم ٹاسک ویک 6 میں آپ نے ریٹن ورک ان ٹاپک سے جو کرنا ہے ان میں شارٹ کوسچن نمبر 5 اور 6، جبکہ لانگ کوسچن نمبر 1 سے لے 1، 2 اور 3 آپ کے اس ٹاپک سے ریلیٹڈ ہیں۔ شارٹ کوسچن اینڈ لانگ کوسچن نمبر 1 آپ اپنی نوٹ بکس کے اوپر کریں گے، اور باقی جو ہے سارا کام یعنی کہ کوسچن نمبر 1، 2، 3 آپ نے یاد بھی کرنا ہے۔ آئی ہوپ کہ آپ کو آج کا لیکچر سمجھ آ چکا ہوگا۔ تھینک یو، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔